الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلام میں مومنین کے مطلوبہ صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ پاک و صاف رہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ انسان ہمیشہ پاک و صاف رہے۔ پاکی صفائی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پاکی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدھا ایمان ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ ہم پاک و صاف رہیں۔ آدھا ایمان اس لیے قرار دیا گیا کہ ہماری عبادتوں کی زیادہ تر بنیاد پاکی صفائی پر ہے۔ ہماری جو نمازیں، ہمارے جو عبادات ہیں وہ پاکی صفائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کا حکم سنایا کہ وضو کریں۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز پڑھ رہے ہیں، پاکی صفائی کے بغیر نماز ہوئے گی؟ ہماری نماز ہوگی ہی نہیں۔ نماز کے سلسلے میں کہا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو 3 چیزوں کا خیال رکھیں، اور تینوں کی بنیاد پاکی صفائی پر ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں، پاک و صاف ہوں۔ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جسم پر جو کپڑے ہیں اس کا جائزہ لیں، یہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ اگر یہ گندگی سے بھرے ہوئے ہیں یا اس میں نجس لگی ہوئی ہے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ بدن پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں اور جگہ پاک ہو۔ پاکی صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا ہے اور اس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اور پاکی صفائی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو انسان پاکی صفائی کا خیال رکھیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ کیا ہماری خواہش نہیں ہوگی کہ ہم سے ہمارا رب خوش ہو، ہم سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہم سے ہمارا رب محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبے کو پسند کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک و صاف رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔
آیت دیکھیے، آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں اور پاک و صاف رہنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ دونوں پسند کے پسندیدہ دونوں جو صفات بیان کیے گئے ہیں، ان دونوں میں پاکی صفائی ہے۔ ایک باطنی پاکی صفائی، انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کی گندگی سے نکلے، انسان چاہتا ہے کہ برائیوں کی دلدل سے نکلے، انسان چاہتا ہے کہ جتنی برائیاں ہیں ان سب برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہو اور توبہ کروں۔ باطنی جو امراض ہیں، باطنی جو گندگیاں ہیں، باطنی جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو ترک کر کے جب توبہ کرتا ہے اور پاک و صاف ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ہمارا دل پاک ہو، ہمارے جذبات پاک ہوں، ہمارے خیالات پاک ہوں، ہمارے اخلاق اور کردار پاک و صاف ہوں، ہماری باطنی زندگی پاک و صاف ہو، اس کے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی توبہ ہم چاہیں، اللہ نے فرمایا اس پاک و صاف بندے کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر کپڑے صاف ہوں، جگہیں صاف ہوں، جہاں ہم رہتے ہیں وہ مکان صاف ہو، جہاں کام کرتے ہیں وہ جگہیں صاف ہوں، جہاں ہمارا آنا جانا اور چلنا پھرنا ہے وہ جگہیں صاف ہوں، ہمارے کپڑے پاک و صاف ہوں، ہمارا اوڑھنا بچھونا پاک و صاف ہو۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں پاکی صفائی کا خیال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ استنجا کو گئے، کپڑوں پر پیشاب کے قطرے پڑے ہوئے ہیں، آ گئے، بظاہر تو کپڑے اچھے لگتے ہیں، کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، مگر قطروں سے وہ ناپاک ہو چکے ہیں، ہم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ ہم جن جگہوں پر ہم رہ رہے ہیں اطراف میں گندگی ہے، بظاہر ہم پاک و صاف نظر آ رہے ہیں مگر جگہیں گندی ہیں، جہاں رہتے ہیں وہ جگہیں گندی ہیں۔ فرمایا کہ یہ پاکی صفائی نہیں ہے۔ پاکی صفائی کا زندگی میں ہر جگہ خیال رکھیں، خود ہمارے جسم و اعضاء کا خیال رکھیں، ہماری جگہوں اور جہاں رہتے ہیں ان جگہوں میں پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ بہت پسند فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قبا والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ مدینہ کے قریب میں جو بستی ہے قبا، وہاں کے لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تعریف فرمائی اللہ نے۔ قبا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک و صاف رہیں، اور ان کی پاکی صفائی کے حد درجے خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں قبا والوں کو پسند کرتا ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک و صاف رہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ان پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اعلان اور اظہار فرمایا کہ قبا والے تعریف کے قابل اس حیثیت سے ہیں کہ وہ لوگ پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ اس زمانے میں پانی کی قلت ہوتی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں پانی اگر کم ہو یا نہ ہو تو ایسی حالت میں استنجا وغیرہ کے لیے پتھر وغیرہ لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پانی کی اس قلت کی وجہ سے اطراف و اکناف کے علاقے کے لوگ استنجا کے لیے پتھر ڈھیلے وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے، مگر اہل قبا اتنا پاک و صاف رہنا چاہتے تھے کہ باوجود اجازت کے وہ عزیمت پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ پانی کی قلت کے باوجود پاکی صفائی کی خاطر پتھر کی جگہ پانی ہی استعمال کرنے کو پسند کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک و صاف رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اسلام کا یہ بنیادی اور ابتدائی حکم ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی خطبے کے ابتدا میں وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں،
اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے کا ہم حکم دے رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جہاں اور تیاریاں کرنی ہیں، ایک یہ بھی ہمارا حکم ہے کہ آپ پاک و صاف رہیں، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں، اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، اور جس میں دنیا کی جتنی گندگیاں ہیں سب گندگیوں سے پاک و صاف رہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پاک و صاف رہیں۔ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پتہ چلا کہ اسلام کا جو دور ابتدا تھا، یہ نہیں کہ سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، نہیں، اسلام کے ابتدائی احکامات میں سے پہلا حکم پاکی صفائی کا ہے کہ آپ پاک و صاف رہیں، ظاہری اور باطنی دونوں پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ اور تاریخ اسلام پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، انبیاء کرام کی زندگیاں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حکم نہیں تھا، بلکہ یہ امور شریعت میں داخل تھا۔ جتنے انبیاء کرام آئے، جن جن کو اللہ نے شریعتیں عطا کی، سب کو احکامات میں سے ایک لازمی حکم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پاکی صفائی کا حکم دے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم نے اسے پورا کیا۔ شارحین مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 امور ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی لازم قرار دیا تھا کہ وہ اپنی امت میں اس کا لحاظ رکھیں اور حکم دیں، اور پوری باتوں کا خلاصہ پاکی صفائی ہی تھی۔ کیا حکم دیے گئے تھے ان کو؟ ان شریعتوں میں پاکی صفائی کا کس قدر حکم دیا گیا تھا؟ ان احکامات میں سے ایک حکم تھا کہ مونچھوں کو بڑھایا نہ جائے۔ آپ دیکھیے ہر چیز میں پاکی صفائی ہے۔ مونچھیں اگر بڑھ گئی تو پھر کتنی گندگیاں پھیل سکتی ہیں، آپ سوچ کر دیکھیں۔ مونچھوں کو بڑھانے سے منع کیا گیا، ناخن کو بڑھانے سے منع کیا گیا کہ ناخن کاٹے جائیں بڑھنے سے پہلے۔ یہ جو جوڑ ہیں بدن میں، انگلیوں میں، ہاتھوں میں جو جوڑ ہیں، ان کو بار بار دھونے کا حکم دیا گیا۔ بغل کے بال صاف کرنے کا حکم دیا گیا، زیر ناف بال کا صاف کرنے کا حکم دیا گیا، کلی کرنے کا حکم دیا گیا، ناک صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیے اعضائے بدن میں جسم کے اعضاء کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور یہ تمام وہ حصے ہیں جہاں میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ ناخن میل جمع ہونے کی جگہ ہے، یہ جوڑ میل جمع ہونے کی جگہ ہے، بغل میل جمع ہونے کی جگہ ہے، زیر ناف حصہ میل جمع ہونے کی جگہ ہے، دانت میل جمع ہونے کی جگہ ہے، ناک میل جمع ہونے کی جگہ ہے۔ کتنی واضح تعلیمات قرآن کریم دے رہا ہے، انبیاء کرام کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی امتیوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائیں۔ کھلی وضاحت کی گئی ہے، اس میں کسی قسم کی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ناخن نہ بڑھوائیں، مونچھیں نہ بڑھوائیں، زیر ناف بال نہ بڑھوائیں، بغل میں گندگی جمع ہونے نہ دیں، اور ان چیزوں کو بار بار اپنے ماتحت لوگوں پر نظر رکھیں۔ اپنے اطراف و اکناف رہنے والے چاہے کتنے بھی اچھے کپڑے پہن لیں، جوڑوں کو نہ دھویا جائے، مونچھیں بڑھا کر رکھی جائیں، دانت صاف نہ کیے جائیں، ناک صاف نہ کیے جائے، ہم کتنی خوشبو لگا لیں کیا فائدہ؟ ہم کتنے اچھے کپڑے پہن لیں کیا فائدہ؟ کہا کہ ظاہری کپڑوں کو پاک و صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم کے وہ اعضاء
جہاں میل کچیل جمع ہو سکتا ہے ہوتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں دن میں کم سے کم 5 وقت وضو کا حکم دیا گیا ہے، 5 نمازوں میں۔ اس میں بھی آپ حکمت دیکھیے، جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں وہ اعضاء ہیں جہاں میل کچیل جمع ہونے کا شدید اندیشہ ہے۔ چہرہ کھلی جگہ ہے، دھول، گندگی، آلودگی کبھی بھی جمع ہو سکتی ہے۔ ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے ان حصوں کو جو اکثر کھلے رکھتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، کہا کہ دھوئے جائیں۔ پیر ہیں، دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ میں ناک صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کلی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ان اعضاء کو دیکھیے، ان تمام اعضاء میں وہ اعضاء شامل ہیں جہاں گندگی، آلودگی جمع ہو سکتی ہے۔ اگر ان کو نہ دھویا جائے، کسی پریشان حال آدمی کو آپ دیکھیے، چہرے پر پسینہ ہو، دھول اٹی ہوئی ہو، دیکھتے ہی کہیں گے کیا بات ہے، آپ اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے، چہرے کا خیال نہیں رکھتے۔ اسلام میں 5 نمازیں دن میں جب آتی ہیں، 5 نمازوں کے اوقات میں کم سے کم ان 5 اوقات میں اگر آپ نے وضو کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس دنیا میں پاکی صفائی کے لیے یہ کافی ہے، اور ساتھ میں یہی پاکی صفائی آپ کے اندر کل قیامت کے دن نور کا باعث بنے گا، نور کا ذریعہ بنے گا۔ بظاہر ہم 2 منٹ میں وضو کرتے ہیں، مگر اس سے ہمارا بدن صاف رہتا ہے، پاکی صفائی کا مکمل لحاظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا قیامت کے دن تو سب امتی رہیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء ہیں سب کے امتی ایک جگہ پر رہیں گے، آپ ان امتیوں کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ کے بعد جو آئے ان کو بھی آپ نے دیکھا نہیں ہے، مگر قیامت کے دن آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے روشن چہروں اور ان کے روشن ہاتھوں کی وجہ سے۔ قیامت کے دن میری امتیوں کے روشن چہرے، روشن ہاتھوں کو دیکھ کر میں پہچانوں گا۔ کیسے؟ فرمایا کہ وضو کے موقع پر وہ اپنے ہاتھ اور پیر، اپنے چہرے دھوتے تھے، اللہ قیامت کے دن اس وضو کی برکت سے ان مسلمانوں کے چہروں کو نورانی اور نور سے بھرے ہوئے رکھیں گے، جس کی وجہ سے مجھے پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو وضو کی وجہ سے ہمارے اعضاء پاک و صاف رہیں گے، ہم گندگیوں سے دور رہیں گے، ساتھ میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، اور قیامت کے دن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ چیز ہمیں ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے۔ یہ ہمارا شناختی کارڈ ہوگا کہ ہم اعضائے وضو کا خیال رکھیں، پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ پاکی صفائی کے اس خیال کرنے کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی پاک و صاف رہیں گے، اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسانی کے ساتھ پہچانیں گے۔ پاکی صفائی کا خیال ہمارے لیے ضروری ہے۔ وضو میں ہمارے اعضاء دھلتے ہیں، خود مسواک دیکھیے، پاکی صفائی کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ انسان رات کو سوتا ہے، صبح کو جب اٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے منہ میں بدبو ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ تہجد میں مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اطراف و اکناف کے لوگوں کو کھانے کے بعد اس کی بدبو ستاتی ہے۔ کچھ بدبودار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھا تو لی جاتی ہیں، کھانے کے بعد وہ دوسروں کو، ہمارے
मुंह से ऐसे ही बदबू आएगी या डकार लेने की वजह से आएगी। फरमाया कि आप मिसवाक का एहतिमाम करें, इंशाअल्लाह मिसवाक की बरकत से हमारे मुंह, हमारे दांत पाको साफ रहेंगे। मिसवाक हमारी जिंदगी से निकलता चला गया है, जबकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा थी। आप अक्सर सिर्फ फजर के वक्त ही नहीं, सिर्फ वुजू के मौके पर ही नहीं, आम तौर पर इस्तेमाल फरमाया करते। हत्ता कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब आप कहीं बाहर से घर तशरीफ लाते, आते आते मिसवाक निकाल कर दांत साफ करते हुए आते थे। क्या अब हमें घर वालों से बातचीत करना है, इतना ख्याल फरमाया करते थे। हत्ता कि जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर लेटते तो आप अलैहिस्सलाम के सरहाने मिसवाक होती थी कि सुबह सवेरे सबसे पहले मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मिसवाक है। आप रात में सोते, उठने के बाद सबसे पहले मिसवाक उठाते, मिसवाक फरमाते, वुजू फरमाते, उसके बाद बाहर निकलकर आसमान की तरफ निगाह उठाते, फिर उसके बाद सूरह आल इमरान की आखिरी वो आयतें पढ़ते, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। इसमें मोमिन बंदों के कायनात पर गौर करने की आयतें बयान की गई हैं और मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मिसवाक की पाबंदी करें, वुज़ू की पाबंदी करें। ज़रूरी नहीं 5 औकात में तो हमें वुज़ू करना ही करना है, उसके अलावा हमें हमारे जिस्म को पाक व साफ रखने की जितनी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं वो सब करें। खुशबू का इस्तेमाल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को पसंद फरमाया करते थे। पाक व साफ रहने के जितने ज़राए हैं उन सब चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। रात में सोते हुए बिस्तरों को झटक कर पाक व साफ बिस्तर पर सोएं। उठें तो हम अतराफ़ व अकनाफ की गंदगियों को दूर करें, पाक व साफ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बड़ा ख्याल फरमाया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में लिखा है, सीरत पढ़कर देखिए, आपके जिस्म से हमेशा, आपका जिस्म हमेशा खुशबू से मुअत्तर हुआ करता था। दांत बिल्कुल पाक व साफ और सफ़ेद और शफ़ाफ रहा करते थे, यूं लगता था जैसे मोतियां जगमगा रही। अल्लाह अकबर। आपका चेहरे अनवर, नूरानी चेहरा, मुस्कुराता चेहरा, खिले खिले वो दांत, इनको देखकर लोग चाहते कि आपसे मुलाकात करें, आपसे बातचीत करें, आपसे हम कलामी का शर्फ हासिल हो। इंसान अगर पाक व साफ हो, लोग चाहते हैं कि उसके साथ रहें, उसके करीब आएं, उससे बातचीत करें। अगर बंदा गंदगी में अटा हुआ हो, पसीने में शराबोर हो, जिस्म से बदबू फैल रही हो, अतराफ़ व अकनाफ की जगहें नापाक हों, तो फिर हमारे अतराफ़ कोई आना पसंद नहीं करेगा, कोई हमारे साथ बातचीत करना पसंद नहीं करेगा। खुद हम बहैसियत शौहर हम पाक व साफ रहें, हम अपने बीवियों के करीब जाने से पहले हम खुद पाक व साफ रहें। मर्द की एक आदत यह है, वो चाहते हैं कि खूबसूरत बीवी हो, अच्छी हो, बनी संवरी हो, अच्छे कपड़े पहने हुए हो, खुशबू से मुअत्तर हो, मगर खुद की हालत बाहर से आए हुए कपड़े मैले कुचेले, पसीने से शराबोर नहीं। कहा गया कि आप अपने अतराफ़ व अकनाफ के लोगों को जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप पाक व साफ रहें, आपके मुंह से बदबू ना निकले। नमाज को आने से पहले प्याज खाने से मना क्यों किया गया? बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, लोग आपके करीब आना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि प्याज खाई जा सकती है, रग़बत से खाते हैं, और कहीं मना नहीं है कि आप न खाएं, और यह भी मना नहीं किया गया कि आप प्याज ना खाएं। अलबत्ता कहा गया कि वो प्याज जिससे बदबू फैले,
مسجد میں آنے کے بعد آپ کے بازو کھڑے ہونے والے شخص کو تکلیف ہو، نہ استعمال کریں۔ یہ صرف پیاس کے سلسلے میں نہیں ہے، مسئلہ اصل بحث کا بدبو کا ہے۔ یہ نہیں کہ پیاز کھا کر مسجد نہ آئے، پیاز کھا کر مسجد نہ آئے، اور کوئی ایسی چیز کھا کر نہ آئے جس سے آپ کے بازو کھڑنے والے کو تکلیف ہو۔ کتنے لوگ ہیں، مجھے معاف فرمائیں، کھل کر بول رہا ہوں، گٹکا کھا کر آ جائیں، زردے کا پان کھا کر آ جائیں، کوئی ایسی چیز جس سے بازو والے کو تکلیف ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیڑی کا استعمال کرتے ہیں، مسجد میں آئے، بیڑی کی بدبو دیر تک رہتی ہے۔ اور مجھے اس بات کے لیے بھی معاف فرمائے کہ ہمارے بیت الخلاء میں بیڑیوں کے استعمال کے بعد اس کا صحیح تدارک بھی نہیں کیا جاتا، گندگی پھیلا کر آنا ہمارا معمول بن گیا ہے۔ پیاس کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے تو صرف پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بدبو کا ہے کہ آپ کوئی چیز ایسی استعمال نہ کریں۔ جمعہ کے دن غسل کا حکم دیا گیا ہے، مستحب ہے، جمعہ کے دن غسل مستحب ہے، بلکہ بعض فقہا نے اسے واجب قرار دیا ہے کہ ضرور لازماً آپ جمعہ کو آتے ہوئے غسل کر کے آئیں۔ کیوں؟ آپ کے غسل کیے ہوئے ایک ہفتہ ہو جاتا ہے، 5 نمازوں میں تو وضو کا حکم دیا گیا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اگر غسل نہ کیا جائے، ظاہر بات ہے گندگی جسم میں بڑھے گی، وہ اعضاء جہاں گندگی جمع ہو سکتی ہے جمع ہوگی، بدبو پھیلے گی، اور جمعہ کا دن سب کے جمع ہونے کا دن ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے قریب قریب لوگ جمع ہوں گے، اگر سب پسینے سے شرابور ہوں، سب کے جسم سے بدبو نکل رہی ہو، پسینے سے بدبو آ رہی ہو، تو پھر ظاہر بات ہے جمع ہونا مشکل ہے اور سب کے لیے تکلیف دہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مطہرہ میں صحابہ کرام میں سے بعض کسان تھے، بعض تاجر تھے، بعض دیگر کاموں میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ ایک جمعہ ایسا ہوا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگ مسجد میں آئے ہوئے تھے، بعض کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تجارت کر رہے ہوں یا کھیتی باڑی میں رہے ہوں، دوسری مصروفیات میں تھے، نماز کا وقت ہوا ویسے ہی آ گئے، سب ایک دوسرے کے قریب قریب بیٹھ گئے، کسی کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، کسی کے کوئی پسینے سے شرابور ہے، کسی کے پسینے سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اگلے جمعہ سے کوئی بھی مسجد کو آنے سے پہلے غسل کر لے، غسل کے بغیر نہ آئے، اس لیے کہ آپ کے ان میلے کچیلے کپڑوں سے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے اس بدبودار پسینے کی وجہ سے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ خوشبو سے معطر ہوں، جمعہ کی تیاری صبح ہی سے کریں، اور جمعہ کی جو تیاریاں ہیں وہ دیکھیے آپ، جہاں ذکر و اذکار اور تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، وہیں آپ دیکھیے بال ترشوانے کا حکم ہے، ناخن ترشوانے کا حکم ہے، زیر ناف بال نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ غسل صرف جمعہ سے جمعہ ہی نہیں، بلکہ پاک و صاف رہنے کے لیے آپ کو جتنا پانی میسر ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ پاک و صاف رہیں، اور جتنا زیادہ غسل کر کے پاک و صاف رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ کم سے کم جمعہ سے جمعہ کے درمیان آپ کو غسل کرنا ضروری۔ اس دوران ہفتہ اتوار، پیر منگل، 2 دن میں 1 دن میں اگر پانی کی سہولت ہے، اسراف نہیں ہو رہا ہے، تو آپ روزانہ غسل کریں، زیادہ سے زیادہ غسل کر کے پاک و صاف رہیں، یا نہیں تو کم سے کم جمعہ کے دن تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ غسل کریں۔ جمعہ کی جو تیاریاں ہیں، ان تیاریوں کا ایک حصہ پاکی صفائی پر مشتمل ہے۔ آپ کے بہترین کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، داڑھی بنوائیں، مونچھیں نکلوائیں، زیر ناف بال نکلوائیں،
میل کچیل دور کریں، جمعہ کی تیاریوں میں سے ہے. ہم پاک و صاف رہیں، مسجد کو بھی معطر رکھیں، نماز پڑھنے کی جگہیں ہیں. بہرحال ہر وہ جگہ جہاں گندگیاں پھیل سکتی ہیں وہاں پاکی صفائی کا حکم دیا گیا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں پاک و صاف رہنے کی ضرورت ہے. وضو کا اہتمام کریں، پاک و صاف رہ سکتے ہیں. غسل کا اہتمام کریں، پاک و صاف رہیں گے. اچھے اور بہترین کپڑے پہنیں، پاک و صاف رہیں گے. پاک و صاف رہنے کے جتنے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کا ہم استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہوں سے بچیں جہاں لوگ آپ پر لعنت بھیجیں اور وہ لعنت اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. بچیں کیسے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام شاہراہوں اور راستوں پر گندگی پھیلانے سے بچیں، سایہ دار درختوں پر گندگی کرنے اور پھیلانے سے بچیں. عام راستہ ہے، چلتے چلتے تھوک دیا، بعد میں آنے والے کو تکلیف ہوئی. چلتے چلتے گندگی پھیلا دی، راستے میں چلتے چلتے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، چلتے چلتے راستے میں ہمارے گھر کا کچرا ڈال دیا. ایسی جگہیں جہاں لوگوں کی چلت پھرت ہو، جانا آنا ہو، وہاں ہماری طرف سے گندگی پھیلے اور بعد میں آنے والا اس گندگی کو دیکھ کر بد دعا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد دعا قبول ہو جاتی. کتنی بڑی بات ہے. سوچ کر دیکھیے، ہم بسا اوقات ادھر ادھر دیکھ کر ہمارے گھروں کا کچرا بازو کے گھر کے قریب ڈال دیتے ہیں، چلتے چلتے سڑک کے کنارے ڈال کر چلے جاتے ہیں، تھوک کر چلے جاتے ہیں، گندگی پھیلا کر چلے جاتے ہیں، پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، جس کی بدبو اور گندگی سے بعد والے آنے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، ناک پر انگلی رکھ کر چلے جاتے ہیں. بعض لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ بد دعا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد دعا آپ کے حق میں قبول ہو جاتی. بسا اوقات ہم سوچتے ہیں میں نے کیا کیا، مجھے اتنا روگ لگ گیا ہے. بعض اوقات ہماری تکلیفیں کبھی کبھی بڑھ جاتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں میں نے کوئی ایسے کام نہیں کیا جس سے اتنی تکلیف ہو. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، کسی نے سحر کر دیا، کوئی ہم سے ناراض ہے، کوئی ہم سے حاسد ہے. نہیں، لاشعوری طور پر ہو سکتا ہے ہم نے کسی کو، آنے والے آدمی کو ہم نے تکلیف دی ہو. مسجد ہم پہنچتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، جیسے مسجد کی پاکی صفائی ضروری ہے، یہاں کے استنجا خانوں کی پاکی صفائی ہمارے لیے ضروری ہے. آپ آئے، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، آپ کے بعد کوئی اور بھی تو آئے گا. آپ جب داخل ہو اگر گندا ہو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اور جب آپ کو برا لگتا ہے تو آپ گندا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ معاف فرمائے، بلغم کے ساتھ سامنے تھوک پڑا ہوا ہے، سنتے ہیں تو برا لگتا ہے، کہتے ہیں تو برا لگتا ہے، مگر ہم کر آتے ہیں. تھوک دیا، بیڑی کا استعمال کر کے وہیں چھوڑ دیا. ہم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر پانی اتنا نہیں بہایا جس کی وجہ سے ہماری گندگی دور ہو سکے. بعد کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس کی ذمہ داری صرف مسجد کے پاکی صفائی کرنے والے ہی کی نہیں ہے کہ وہ آئے گا وہ صاف کر لے گا، نہیں، اس کا ایک ایک فرد ذمہ دار. اگر ہم نے اس کا خیال رکھ لیا، اگر ہمارے استنجا خانے گندے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں پاک و صاف رہیں. صرف ایک آدمی کو دوش دینا ضروری نہیں ہے، ناکافی ہے. آپ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ صف اول کی جو دیوار تھی اس دیوار پر بلغم کے ساتھ تھوک لگا ہوا تھا. کیا کیا آپ نے؟ پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ چھڑی اٹھا کر آپ نے خود کھرچا اسے.
اس کے بعد لوگوں کو غصہ کیا. یہ کیا حرکت ہے جو آپ لوگوں نے اسے کی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ ایک تھوک اتنی گندگی آپ نے برداشت نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ چاہتے تو بلاتے، کسی ادنا نوکر کو بلاتے، جھاڑنے والے کو بلاتے اور کہتے کہ دیکھو یہاں گندگی ہے، دور کرو. آپ کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ ہم میں کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پاکی صفائی کا خیال رکھیں. صرف مسجد ہی کی بات نہیں، ہمارے گھروں کی بھی یہی حالت ہے. ہم جس گھر میں رہتے ہیں، جس گھر کے اطراف و اکناف ہم رہتے ہیں، وہاں کی پاکی صفائی ضروری ہے. بدقسمتی سے جس اسلام کی ابتدا ہی میں یہ تعلیم ہو کہ آپ پاک و صاف رہیں، بدقسمتی سے آج اسی اسلام کے ماننے والے مسلمان اس حیثیت سے بدنام ہیں کہ وہ ناپاک رہتے ہیں، وہ گندے رہتے ہیں، ان کو پاکی صفائی کا خیال نہیں رہتا. ہماری گلیوں میں گھس کر لوگ یہ کہنے کے لیے آج جرأت کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی گلیاں ہیں. گندی گلیوں کو دیکھ کر بے دریغ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں، حالانکہ مسلمانوں کی جو شان تھی، جو شناخت تھی، وہ پاکی صفائی تھی. آج اسی نام سے ہم بدنام ہیں. پاکی صفائی کا خیال نہیں ہے، دوسری چیزوں کا ہمارے اندر خیال نہیں ہے. آج یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میں کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ پاکی صفائی کا خیال رکھیں، کپڑے پاک اور صاف رکھیں، جگہیں پاک و صاف رکھیں، گھر پاک و صاف رکھیں، گھر کا آنگن، گھر کا صحن، گھر کے روم اور کمرے. اس کے علاوہ ہمارے گھر کے سامنے کے حصے، ہر گھر کے فرد، ہر گھر کا فرد اپنے گھر کے سامنے کے حصے صاف کریں. پوری گلی صاف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم خود کہتے ہیں کہ برادران وطن اور غیر مسلم احباب کی گلیاں پاک و صاف رہتی ہیں اور گندی گلیاں ہماری رہتی ہیں. ہم خود ہماری زبانوں سے کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے معمولات میں ہم دیکھیں، صبح میں اجالا ہونے سے پہلے ان کے گھر کے سامنے کے حصے صاف ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں. صلو باللیل والناس نیام، نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں. آج جس کو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کے سو کر اٹھنے سے پہلے تم اٹھ کر پاکی صفائی کا خیال رکھو، باطنی اور ظاہری پاکی صفائی کا خیال رکھو، مسواک کرو، وضو کرو، پاک و صاف ہو جاؤ، جس کو یہ حکم دیا رہا وہ تو سو رہے ہیں. اور جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں کی، اپنی چیزوں کی، اپنی اشیاء کی پاکی صفائی میں لگے ہوئے. خیال رکھیں، ہماری عملی زندگی میں سب کچھ ہو رہا ہے. پاکی صفائی کا خیال رکھیں، ظاہری پاکی صفائی اور باطنی پاکی صفائی کے تو بہت سارے ذیلی احکامات ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم کوشش کریں کہ ہمارا جسم پاک ہو، اعضاء پاک ہوں. اعضاء کے پاکی کے لیے جو احکامات اسلام نے دیے ہیں اس کا خیال رکھیں. اور پھر ہمارے کپڑے، ہمارے اطراف و اکناف کی جگہیں پاک و صاف رہیں تو انشاءاللہ ہم پاک رہیں گے، ہم سے خوشبو پھیلے گی. ہمارے گھر والے پاک رہیں گے، ان سے خوشبو پھیلے گی. ہمارے محلے پاک و صاف رہیں گے، ان سے خوشبو پھیلے گی. اور ظاہر بات ہے جن گھروں سے، جن افراد سے، جن گلیوں اور محلوں سے اور جن بستیوں سے پاکی صفائی کی خوشبو پھیل رہی ہو، وہاں کے لوگوں کو کسے یہ کہنے کی جرأت ہوگی کہ یہ لوگ ناپاک ہیں؟ ہم اپنا خیال کریں اور ہماری زندگیوں پر نظر ڈال کر ہم پاکی صفائی کا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر